اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پبلک سروس میسیج ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ جس طریقے سے ہم نے یہ تھرڈ پارٹی ہائرنگ کی بات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بے شمار چیزوں کی توجہ اس طرف میری مبذول کرائی ہے کہ نہ صرف یہ جو ہے یہ ہیں کارپوریٹ سیکٹر ہیں، بلکہ ہاسپٹل جو ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہیں ان کو وہ ہاسپٹل پوری پے نہیں دیتے ہیں، اور جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے یہ بھی پوری پے نہیں دیتے ہیں، اور جو آفیسز میں لوگ کام کراتے ہیں مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں آفس بوائز ہوتے ہیں، وہاں خواتین ہوتی ہیں کام کرنے والی، مختلف جو لو پیڈ کی پنچ آپریٹر، اس طرح کی کسی کو کوئی بھی جو ہے وہ 32,000 روپے جو وہ نہیں دیتا ہے۔ تو اچھا، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جن نے جو ہے وہ بہت ساری اس میں کل ہی وہ گئی ہے، اور بہت زیادہ مجھے فیس بک پہ اور ادروائز جو جن لوگوں کے پاس میرے ٹیلی فونک جو باتیں تقریباً جو ہے 5-6 لوگوں نے ٹیلی فونکلی جو ہے وہ کہا کہ پورا اس کو ان کو بھی جو ہے ہائی لائٹ کریں۔ تو ہمارے یہاں جو صحت اور تعلیم ہے یہ تو بہت بڑے بزنسز ہیں دونوں، اور واقعی جو ہے وہ مجھ سے بھی جو ہے میں اتنا اس کو نہیں کر سکا۔ تو اوورآل جو ہے وہ جو بتایا بھی گیا ہے یہ میں خود بھی سمجھتا ہوں، خواہ وہ فیکٹریز ہوں، خواہ وہ لوگوں کے ہاؤس ہولڈ ملازمین ہوں، خواہ وہ جو ہے اسکولوں میں تو بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے، اور ہاسپٹلز میں تو یہ سارے کی ساری جو ہے یہ اسٹیٹ جب کوئی پالیسی اناؤنس کرتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرانا بھی اسٹیٹ کا کام ہے۔ اگر جو اسٹیٹ اگر پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی ہے تو پھر ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کارپوریٹ سیکٹر میں تو انہوں نے لوگوں نے یہ کہا پھر بھی صحیح ہے، جو تعلیمی جو میدان ہے اس میں خاص کر جو بچیاں پڑھاتی ہیں یا بچے پڑھاتے ہیں ایم اے، اس میں جو ہے جو بی ایس سی ایم ایس سی اس طرح کے جو پڑھانے والے بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان کو کسی کو 10,000، کسی کو 5,000 اور کسی کو 3,000، مطلب 3,000 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 ہزار وہ تو ایک فیملی کی ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، اور وہ خود وہاں سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے اپنی کمائی وہ انکم جنریٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہاسپٹل میں جو سٹاف ہوتا ہے، جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، خاص کر نرسنگ وغیرہ تو کوالیفائڈ ہوتی ہیں یا دوسرے، اس میں ایک اور سٹاف ہوتا ہے جو ان کو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ یہ پرچیاں کاٹنے والے ہوئے کوئی اور اس طرح کے آگے جو ہوئے تو ان کو بھی جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں کسی قسم کی۔ لیکن سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے بڑے جو بیکن ہاؤس ہے، یہ سی ٹی ہے، یہ جو مطلب جتنے برانڈز ہیں، یہاں ٹیچرز کو اگر کوئی بہتر ملتا بھی ہے تو وہاں بھی سپورٹ سٹاف کے ساتھ جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں ذاتی آپ کو بتاؤں، یہاں ظفر آباد میں ایک اسکول تھا، تو ہمارے ایک آفیسر تھے، سینئر آفیسر ہیں، ان کی مسز تھیں، تو ان کو انہوں نے ایک اسکول ہے بڑا ٹاپ کلاس کا، تو اس کو انہوں نے ان سے 3 مہینے تک انہوں نے جو ہے کہ آپ پڑھائیں اور ٹرائل پہ ہیں، ٹرائل پہ ہیں، ٹرائل پہ ہیں، اور اس کے بعد اور وہ بچی اتنی پڑھی لکھی تھی، قائد اعظم یونیورسٹی کی گریجویٹ تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس اسکول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 مہینے جو ہے مفت پڑھا کے ان کو لے آف کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہم یوں لا رہے ہیں، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آ رہے ہیں الیکشن، تو جس کی جتنی جو پارٹی ہے وہ کم از کم ان کو یہ کہے کہ لوگوں کو جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، جو اپنی محنت سے جو ہے اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں، وہ جو اپنی محنت کا حلال کمائی کھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اپنے منشور میں آپ شامل کریں کہ وہ اپنا روٹی کپڑا اور مکان تاکہ وہ ایزیلی جو ہے افورڈ کر سکیں۔ اس میں جو پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ضرور ہے، کسی حد تک انہیں جو ہے وہ 70s 80s میں جو ہے وہ کامیابی بھی ہوئی، لیکن وہ ماڈل اس لیے خراب ہو گیا یا ناکام ہوا کہ بعد میں جو ہے یونینوں نے اور دوسرے جو بیوروکریٹس ہیں اور وہ ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں سسٹم ہی خراب کر دیا۔ اب تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش ہے، اور جو میرے سیاسی قائدین سے کچھ جن سے میری بھی سلام دعا ہے، آپ کی بھی ہے، ان سے کہیں کہ یہ جتنے بھی تھرڈ پارٹی کنٹریکٹ والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے منشور میں کوئی چیز ہو، بٹھا مزدوروں کے لیے کوئی آپ کی اس میں چیز ہو، ایون جو ہے ڈیلی ویجر کے لیے اس کے بھی مین اور ہاف ڈے کے لیے بھی جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریاست کی طرف سے ایک کام کا جو ہے وہ دیہڑی وہ مقرر ہو تاکہ اس کو یہ ملے۔
اچھا، اب مثال کے طور پہ سٹی اسکول ہے یا یہ دوسرے اسکول ہیں، بیکن ہاؤس ہے، اور بھی کئی اسکول ہیں، کراچی گرامر اسکول ہے، اس طرح کے بے شمار اسکول ہیں جو لاکھوں ہزاروں میں فیسیں لیتے ہیں، لیکن ان کو صرف مشکل یہ پڑتی ہے کہ جو لوور پیڈ سٹاف ہے ان کو جو ہے وہ اس طرح کے پیسے نہیں دیتے، اور ٹیچرز کو بھی اتنا بہت زیادہ تو نہیں دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ٹیچرز کو دیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو انشور کریں کہ کوئی بھی ادارہ اگر آپ چلائیں گے، وہ خواہ وہ ورکشاپ ہو، خواہ وہ بڑی جو دکان ہو، خواہ وہ آپ کا کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جو بھی ہو، اسکول ہو، ہاسپٹل ہو، یا کوئی اور آپ کا جو ہے آپ کی جو یہ فرم ہو، جینیٹوریل سروسز پرووائڈ کرنے کی فرم ہو، یا یہ آپ کی سیکورٹی فرم کرنے کی سیکورٹی سروسز پرووائڈ کرنے کی فرم ہو، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کی EOIB یا EOIB، یہ ایک جو اسکیم ہے جس کو کہتے ہیں امپلائیز اولڈ ایج امپلائمنٹ انسٹیٹیوشن، یا اس طرح کی کوئی EOIB اس طرح کا ان کا نام ہے، تو اس کو کہتے ہیں اولڈ ایج امپلائی بینیفٹ اسکیم، یا اس طرح کی کوئی اسکیم ہے وہ، تو اس کو بینولر اسکیم ہے، اس طرح کی بینولر اسکیم ہے، تو اس کو جو ہے آپ انشور کریں کہ وہ رجسٹریشن کرائیں، اس طرح EOIB کے ساتھ رجسٹریشن کرائیں، یہ ویسے قانونی طور پہ کرانی چاہیے جو نہیں کراتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ایک ہوتی ہے انشورنس، ہوتی ہے سوشل سیکورٹی، ایک انشورنس ہوتی ہے اور ایک سوشل سیکورٹی۔ انشورنس یہ ہوتی ہے کہ کام کرتے ہوئے اگر کسی بندے کو لگ جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے یا زخمی ہو جائے، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ سوشل سیکورٹی کی ایک ان کو ہاسپٹل میں، سوشل سیکورٹی کی ہاسپٹل ہوتے ہیں، ان میں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے، ان کو ایڈمیشن کا ہو جاتا ہے، ان کے آپریشن ہو جاتے ہیں، یا انہیں کچھ نہ کچھ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اس میں، یا آپ کے جو علاقے کے جو عمائدین و سیاسی جو ورکرز ہیں، وہ آج کل بہت ہی جو ہے وہ ہوں گے، تو اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ کے امکانات ہیں کہ ان کو اقتدار وہ لے رہے ہیں، جیت رہے ہیں یا دیا جا رہا ہے، پھر پیپلز پارٹی کا سندھ میں چانس ہوتا ہے، وہ ویسے وہاں پہ دو تین باتیں ان کی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ وہ وہیں انہی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ لوگوں کی مزدوروں کی تنخواہیں بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ جو سپورٹ پرائس ہے، جو خاص کر یہ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ یہ وہ زیادہ بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جتنے ہماری یہ جو شوگر مافیا یا اس طرح کے ہیں، یا کاٹن جیننگ والے ہیں، یا کاٹن گروورز ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی، نہ صرف یہ کہ رولز ریگولیشن یا اس طرح کی کوئی چیزیں آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ تو سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے تائیں جتنی بھی کوشش ہو سکے، یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کا مسئلہ ہو، یہ جو ہے اس طرح کے جو پرائیویٹ جو امپلائمنٹ ہے ان کا مسئلہ ہو، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور خاص کر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جو تھرڈ پارٹی ملازمین ہیں، جن کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں رکھا ہوا ہے یا سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں رکھا ہے، اور اوپر جو ہے ملین اور لاکھوں اور کروڑوں کی جو بینیفٹ لینے والے لوگ ہیں، تو ان کو تو پرماننٹ کیا جائے، اور ان کو وہی برات دی جائیں جو ہاؤس بلڈنگ کی ہیں، جو پینشن کی ہیں، یا اس کی گریجویٹی کی ہیں، جو ان کے باسز کو دی جا رہی ہیں۔ تو اس ملک میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اگر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جو اچھے ہیں بھی، تو انہوں نے یہ سلسلہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے طور پہ مثال کے طور اپنے طور پہ جو ہے انہوں نے کیا کہ اوپر ہم کا خود کھائی جائیں اور نیچے جو بھی، اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ ہے نیشنل بینک کی ہے، OGDC کی ہے، یہ PTCL تو خیر پرائیویٹ ہے، اس کی میں نے جو کافی حد تک اس کے شیئر ابھی گورنمنٹ کے پاس ہیں، اسی طریقے سے سوئی صدرن، سوئی نادرن، PSO، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو ایگزیکٹو ہیں، ان کی کروڑوں روپے میں کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، لیکن نیچے انہوں نے وہ 20-25-30 ہزار روپے والے وہ لوگ رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج ہے، اور یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کرے، اور جو ہماری ورکنگ کلاس ہے، یا جو ڈیپرائیوڈ کلاس ہے، یا جو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں اس الیکشن میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔